بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو بچوں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی SST کی ٹیچر میم رقیہ۔ بچوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اپنی کلاس کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں۔ آپ نے ان سوالات کو غور سے سننا ہے اور ان کے جوابات ساتھ ساتھ مجھے رپلائی کرنے ہیں۔ تو بچوں آپ کے لیے پہلا سوال ہے زمین کے ارد گرد کس چیز کا غلاف بنا ہوا ہے؟ زمین کے ارد گرد کس چیز کا غلاف بنا ہوا ہے؟ بالکل ٹھیک، زمین کے ارد گرد مختلف گیسوں کا غلاف بنا ہوا ہے، یعنی جو ہماری زمین ہے اس کے ارد گرد مختلف گیسوں کا غلاف بنا ہوا ہے۔ غلاف بچوں کس کو کہتے ہیں؟ انگلش میں اس کو بچوں بلینکٹ کہتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز سے کور ہوا جو حصہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم ورڈ غلاف یوز کرتے ہیں۔ تو زمین کے ارد گرد کس چیز کا غلاف ہے؟ زمین کے ارد گرد مختلف گیسوں کا غلاف ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے سوال نمبر 2 ہے، زمین کے ارد گرد گیسوں کے غلاف کو کیا کہتے ہیں؟ اب زمین کے ارد گرد جو مختلف گیسوں کا غلاف ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، زمین کے ارد گرد گیسوں کے غلاف کو کرہ ہوائی یا ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ کرہ ہوائی یا ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ اوکے بچوں، آپ کے لیے سوال نمبر 3 ہے، زمین کے ارد گرد جو ہوا موجود ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ بالکل ٹھیک، ہوا انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے بہت مفید ہے۔ ہوا کے اندر بہت سی گیسیں موجود ہیں جو کہ زندگی کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں، یعنی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ آپ کے لیے بچوں سوال نمبر 4 ہے، کرہ ہوائی ہمیں سورج کی شعاعوں سے کیسے بچاتا ہے؟ کرہ ہوائی یعنی جو غلاف ہوتا ہے گیسوں کا، تو وہ ہمیں سورج کی شعاعوں سے کیسے بچاتا ہے؟ بالکل ٹھیک، کرہ ہوائی میں موجود اوزون لیئر سورج کی نقصان دہ شعاعوں کو روکتی ہے۔ اوزون لیئر بچوں سورج کی ایک جو آپ کو کہا گیا جیسے کہ زمین کے ارد گرد بہت سی لیئرز ہیں جن کو غلاف کہا جاتا ہے، گیسوں کی لیئرز ہیں، ان میں سے ایک اوزون لیئر ہے جو کہ سورج کی شعاعوں کو روکتی ہے، نقصان دہ شعاعوں کو زمین پر پہنچنے سے روکتی ہے۔ بچوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے جغرافیہ کا یونٹ جو ہے وہ کرہ ہوائی سٹارٹ کیا ہے، اور اس کے آج کی کلاس میں ہم کرہ ہوائی کے اجزائے ترکیبی دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب کرہ ہوائی کے اجزائے ترکیبی کا یہ مطلب ہے کہ جو ہوا کے ارد گرد بلینکٹ ہے، غلاف ہے، اس میں کون کون سی گیسیں موجود ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ گیسوں سے مل کے وہ غلاف بنا ہے، اور ان گیسوں کی مقدار کتنی ہے اور وہ کون کون سی گیسیں ہیں، ہم 1 بائی 1 اس چیز کو دیکھیں گے آج کی کلاس میں۔ بچوں آپ نے غور سے اس کو سننا ہے، اور میں ساتھ ساتھ آپ سے سوالات کروں گی، ان کو بھی آپ نے غور سے سن کے ان کے جوابات بتانے ہیں۔ تو بچوں ہم سٹارٹ لیتے ہیں، کرہ ہوائی کے اجزائے ترکیبی۔ کرہ ہوائی مندرجہ ذیل اجزاء سے مل کر بنتی ہے۔ کرہ ہوائی جو ہے مندرجہ ذیل اجزاء سے مل کر بنتی ہے۔ نمبر 1 پہ ہے گیسیں، نمبر 2 پہ ہے آبی بخارات، اور نمبر 3 ہے خاکی ذرات۔ جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو یہ ہماری کیا بناتی ہیں؟ کرہ ہوائی یا ایٹماسفیئر بناتی ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، آپ کے لیے سوال ہے کہ کرہ ہوائی کے اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں؟ بالکل ٹھیک، کرہ ہوائی کے اجزائے ترکیبی گیسیں، آبی بخارات اور خاکی ذرات ہیں۔ اب بچوں ہم اس میں فرسٹ 1 پہ گیسوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کون کون سی گیسیں ہیں جن سے مل کے ہماری کرہ ہوائی بنی ہے۔ نمبر 1 گیسیں جو ہے وہ ہے نائٹروجن۔ کیا ہے؟ نائٹروجن، یہ سب سے اہم گیس ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو کرہ ہوائی میں موجود گیسوں میں سب سے اہم گیس کون سی ہے؟ بالکل ٹھیک، نائٹروجن جو ہے یہ سب سے اہم گیس ہے۔ یہ تقریباً 78.1% مقدار میں موجود ہے۔ بچوں آپ کے لیے سوال ہے، نائٹروجن گیس کتنی فیصد مقدار میں موجود ہے؟ بالکل ٹھیک، نائٹروجن گیس تقریباً 78.1% مقدار میں ہوا میں موجود ہے، یا کرہ ہوائی میں جو اس کا حصہ ہے وہ کتنا ہے؟ 78.1۔ یہ زمین پر موجود تمام نباتات اور حیوانات کی بنیاد ہے اور پودوں کی خوراک تیار کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اب نائٹروجن گیس جو ہے جتنے بھی زمین پہ حیوانات اور نباتات، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بنیادی ضرورت جو ہے وہ خوراک ہے، اور یہ نائٹروجن گیس جو ہے یہ خوراک بنانے میں مدد دیتی ہے۔
تو بچوں آپ کے لیے سوال ہے کہ نائٹروجن گیس کیوں اہم ہے؟ بالکل ٹھیک، نائٹروجن گیس زمین پر موجود نباتات اور حیوانات کی بنیاد ہے اور تمام پودوں کی خوراک تیار کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے بعد بچوں آکسیجن ہے، دوسری جو گیس ہے، ہوا میں اس کی مقدار 2% ہے۔ ہوا میں آکسیجن کی مقدار 2% ہے، یہ دوسری اہم گیس ہے۔ بچوں آپ کے لیے سوال ہے، ہوا میں آکسیجن کی مقدار کتنی ہے؟ بالکل ٹھیک، ہوا میں آکسیجن کی مقدار تقریباً 2% ہے اور یہ دوسری اہم گیس ہے۔ یہ گیس ہمیں درختوں یا پودوں کی خوراک کے عمل میں ملتی ہے۔ اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب درخت اور پودے خوراک بناتے ہیں تو وہ آکسیجن کو خارج کر دیتے ہیں، ریلیز کرتے ہیں، اور ان کے خارج کرنے سے پھر ہم یہ ہوا میں شامل ہو جاتی ہے اور ہمیں سانس لینے میں مدد کرتی ہے۔ اوکے بچوں، آکسیجن گیس جو ہے وہ انسانوں کے لیے کس طرح ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے یا کیوں اہم ہے؟ بالکل ٹھیک، آکسیجن گیس جو ہے وہ درختوں اور پودوں کی خوراک بنانے کے عمل میں ہوا میں شامل ہو جاتی ہے اور اس سے ہمیں سانس لینے میں مدد ملتی ہے۔ بچوں نمبر 3 گیس ہے کاربن ڈائی آکسائڈ۔ نمبر 3 گیس ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ تیسری اہم گیس ہے، اس کی مقدار تقریباً 0.03% ہے۔ اب جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس موجود ہے ہوا میں، کرۂ ہوائی میں، یہ تیسری اہم گیس ہے اور اس کی مقدار 0.03% ہے۔ بچوں آپ کے لیے سوال ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کون سی اہم گیس ہے اور اس کی کتنی مقدار کرۂ ہوائی میں موجود ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ تیسری اہم گیس ہے اور اس کی مقدار 0.03% ہے۔ پودوں کی خوراک تیار کرنے میں استعمال ہوتی ہے، انسان سانس لینے میں کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے اور جو ہوا میں شامل ہو جاتی ہے، پودوں کی خوراک بنانے میں مدد ملتی ہے۔ تو بچوں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے پودے جب اپنی خوراک تیار کر رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ جب سانس لیتے ہیں بچوں تو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، جو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہم خارج کرتے ہیں وہ ہوا میں شامل ہو جاتی ہے اور پودوں کو خوراک تیار کرنے میں مدد ملتی ہے اور استعمال ہوتی ہے۔ بچوں آپ کے لیے سوال ہے کہ پودوں کی خوراک تیار کرنے میں کون سی گیس استعمال ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک، پودوں کی خوراک تیار کرنے میں کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال ہوتی ہے اور یہ ہوا میں کس طرح شامل ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک، انسان سانس لینے میں کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے اور یہ ہوا میں شامل ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 پہ بچوں جو گیس ہے وہ ہے اوزون۔ کون سی ہے؟ اوزون۔ اوزون کی ہوا میں مقدار تقریباً 0.0006% ہے۔ اب اوزون کی ہوا میں مقدار کتنی ہے بچوں؟ 0.0006% ہے۔ یہ انتہائی اہم گیس ہے اور آکسیجن کی ایک قسم ہے۔ اب اوزون جو ہے یہ بہت اہم گیس ہے اور یہ آکسیجن کی ایک قسم ہے۔ بچوں آپ کے لیے سوال ہے، اوزون گیس کس گیس کی ایک قسم ہے؟ بالکل ٹھیک، اوزون گیس آکسیجن گیس کی ایک قسم ہے۔ یہ سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں کو روکتی ہے۔ ان شعاؤں کو بالانفشی الٹرا وائلٹ شعاعیں کہتے ہیں۔ یہ انسانوں اور دوسرے جانوروں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ اب جو اوزون گیس ہے یہ سورج سے آنے والی جو شعاعیں ہوتی ہیں ان کو، جو کہ نقصان دہ شعاعیں ہوتی ہیں جن کو بالانفشی یا الٹرا وائلٹ شعاعیں کہتے ہیں، نقصان دہ، یہ جانوروں اور انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں اور مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہیں، تو یہ اوزون گیس جو ہے اس کو روکتی ہے زمین پہ ڈائریکٹ آنے سے۔ تو بچوں آپ کے لیے سوال ہے، جو سورج سے خطرناک شعاعیں آتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک، ان شعاؤں کو بالانفشی یا الٹرا وائلٹ شعاعیں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ شعاعیں جو ہیں مختلف قسم کی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دوسرا جو اجزائے ترکیبی ہے آبی بخارات، واٹر ویپرز، اس کو ڈسکس کریں گے۔ آبی بخارات 2 گیسوں ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے بنتے ہیں۔ اب بچوں آبی بخارات کون سی 2 گیسوں کے ملنے سے بنتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، 2 گیسوں ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے بنتے ہیں۔ اس کی مقدار مختلف علاقوں میں مختلف ہوتی ہے۔ آبی بخارات ٹھوس، مائع اور گیس شکل میں ہوتے ہیں۔ جیسے بچوں آپ کو پتہ ہے ٹھوس، سالڈ، مائع لیکوڈ اور گیس جو ہے وہ گیس، ان تینوں شکلوں میں آبی بخارات موجود ہوتے ہیں۔ آبی بخارات نہ ہونے سے صرف بادل اور بارش برساتے ہیں۔ آبی بخارات نہ صرف بادل اور بارش برساتے ہیں بلکہ یہ کرۂ ہوائی کے درجہ حرارت کو متوازن رکھتے ہیں۔ تو آبی بخارات کا کیا فائدہ ہے بچوں؟ بالکل ٹھیک، آبی بخارات نہ صرف بادل اور بارش برساتے ہیں بلکہ یہ کرۂ ہوائی کے درجہ حرارت کو بھی متوازن رکھتے ہیں۔ اور آبی بخارات کون سی شکلوں میں پائے جاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، آبی بخارات
ठोस, माया और गैस तीनों शक्लों में पाए जाते हैं। खाकी ज़रात, अब हम तीसरे जो हमारी अज़ाई तरकीबी है उसको देखते हैं, वो कौन सा है? खाकी ज़रात। खाकी ज़रात गर्द और मुख्तलिफ़ कीमियाई ज़रात की शक्ल में होते हैं। खाकी ज़रात गर्द कहते हैं बच्चों, डस्ट या धूल को कहते हैं, और मुख्तलिफ़ कीमियाई ज़रात छोटे छोटे जो होते हैं उनको बोला जाता है। कीमियाई का मतलब होता है, जैसे आपको पता है केमिस्ट्री से मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शन के तौर पे ये मुख्तलिफ़ केमिकल्स से मिल के जो बने हुए होते हैं वो होते हैं कीमियाई ज़रात। तो खाकी ज़रात, खाकी जो मिट्टी से बने होते हैं, खाकी ज़रात जो होते हैं गर्द और मुख्तलिफ़ कीमियाई ज़रात की शक्ल में होते हैं। बच्चों आपके लिए सवाल है, खाकी ज़रात किन अशकाल में पाए जाते हैं? बिल्कुल ठीक, खाकी ज़रात गर्द और मुख्तलिफ़ कीमियाई ज़रात की शक्ल में होते हैं। ये ज़रात कभी बहुत बड़े और कभी बहुत छोटे होते हैं। बच्चों खाकी ज़रात की किस तरह के मतलब मौजूद होते हैं, किस फार्म में पाए जाते हैं? बिल्कुल ठीक, ये ज़रात कभी बहुत छोटे होते हैं और कभी बहुत बड़े होते हैं। लेकिन खाकी ज़रात जो हैं वो इंसानी आँखों से दिखाई नहीं देते। गुरूब आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब का मतलब होता है जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, जब मतलब कि वो सेट, जिस तरह हम कहते हैं ना सेट एंड राइज़ का मतलब होता है निकलना और सेट्स का मतलब है गुरूब होना। जब वो गुरूब हो रहा होता है, छुप रहा होता है, तो उसका गुरूब आफ्ताब का रंगीन मंज़र भी दरअसल इन्हीं ज़रात की वजह से दिखाई देता है। तो गुरूब आफ्ताब का रंगीन मंज़र किस तरह दिखाई देता है, किस वजूहात से? बिल्कुल, गुरूब आफ्ताब का मंज़र इन्हीं ज़रात, जो खाकी ज़रात हवा में मौजूद होते हैं, इनकी वजह से हमें गुरूब आफ्ताब का मंज़र दिखाई देता है। बच्चों आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कुरा हवाई के अज़ाई तरकीबी। कुरा हवाई के मंदरज ज़ैल अज़ाई तरकीबी हैं, यानी वो इन अज़ा से मिलकर बनती है। पहले हमने डिस्कस किया गैसें। कुरा हवाई जो है वो मिलके बनती है गैसों से, आबी बुखारात और खाकी ज़रात। फिर गैसों में हमने देखा नाइट्रोजन जो है वो सबसे अहम गैस है। ये तकरीबन 78.1 मकदार में मौजूद है। ये ज़मीन पर मौजूद तमाम नबातात और हैवानात की बुनियाद है इनमें, और पौधों की खुराक तैयार करने में मदद देती है। नंबर 2 पे हमने गैस में पढ़ा था ऑक्सीजन। हवा में इसकी मकदार तकरीबन 2% है। हवा में ऑक्सीजन की मकदार तकरीबन 2% है और ये दूसरी अहम गैस है। ये गैस हमें दरख्तों या पौधों की खुराक के अमल में मिलती है, हवा में शामिल हो जाती है और हमें सांस लेने में मदद फराहम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये तीसरी अहम गैस है और इसकी मकदार 0.03% है। ठीक है स्टूडेंट, पौधों की खुराक तैयार करने में इस्तेमाल होती है। इंसान सांस लेने में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है जो हवा में शामिल हो जाती है और पौधों की खुराक बनाने में मदद मिलती है। ओजोन जो है गैस, वो उसकी हवा में मकदार तकरीबन 0.0006% है। ये इंतहाई अहम गैस है और ऑक्सीजन की एक किस्म है। ये सूरज से आने वाली ख़तरनाक शुआओं को रोकती है और इन शुआओं को बालानफशी या अल्ट्रा वायलेट शुआएँ कहते हैं। ये इंसानों और दूसरे जानवरों के लिए इंतहाई ख़तरनाक होती हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बनती हैं। आबी बुखारात जो हैं वो 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। इसकी मकदार में मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ होती है। आबी बुखारात ठोस, माया और गैस शक्ल में मौजूद होते हैं। आबी बुखारात ना सिर्फ बादल और बारिश बरसाते हैं बल्कि ये कुरा हवाई के दर्जा हरारत को मुतवाज़न यानी कि बरकरार रखते हैं, मुसावी रखते हैं। खाकी ज़रात, खाकी ज़रात गर्द और मुख्तलिफ़ कीमियाई ज़रात की शक्ल में होते हैं। ये ज़रात कभी बहुत बड़े और कभी बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये ज़रात इंसानी आँखों से नहीं देखे जा सकते। तो गुरूब आफ्ताब का रंगीन मंज़र दरअसल इन्हीं ज़रात की वजह से दिखाई देते हैं। जो आज आपका होमवर्क जोग्राफिया वर्कशीट नंबर 8 पे है। सवाल नंबर 1 है, कुरा हवाई में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैसें कौन सी हैं? तो कुरा हवाई में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। कुरा हवाई में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। सवाल नंबर 2 है, आबी बुखारात किन गैसों से मिलकर बनते हैं? आबी बुखारात 2 गैसों यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। बच्चों आपके लिए फिर खाली जगह है। नंबर 1 है, नाइट्रोजन दरअसल ज़मीन पर पाई जाने वाली तमाम मखलूक़ात की डैश की बुनियाद है। नंबर 2 ऑक्सीजन कुरा हवाई की दूसरी अहम डैश है। नंबर 3 है, सांस लेने के अमल में ऑक्सीजन जिस्म में दाखिल होती है और डैश को साफ़ करती है। नंबर 4 है, जब ऑक्सीजन जिस्म में दाखिल होती है तो उसके नतीजे में हमारा जिस्म डैश खारिज करता है और ओजोन सूरज के नहायत नुकसानदेह शुआओं से डैश से हमें बचाती है। बच्चों आपने इन ब्लैंक्स को अच्छे से और अपने काम को प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करना है।
جو آپ نے اپنا جو مئی کا ہوم ورک تھا آن لائن وہ آپ نے 5 جون کو جمع کروانا تھا، اور اگر کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں جنہوں نے نہیں جمع کروایا تو آج جمع کروا کے اپنی مئی کی آن لائن ہوم ورک کی جو ہے وہ لے کے جائیں، نیکسٹ جو ورک شیٹس ہیں وہ آپ لے کے جائیں۔ اور اس کے علاوہ 5 مئی کے ہوم ورک کا جو اپریل اور اسپرنگ ویکیشن کے ہوم ورک کا رزلٹ تیار کیا گیا ہے وہ آپ لے کے جائیں۔ اس ہوم ورک کو منتھلی ٹیسٹ میں کنورٹ کیا گیا اور اس کے 30% نمبر جو ہیں فرسٹ ٹرم کے رزلٹ میں ایڈ کیے جائیں گے۔ تمام والدین سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد نورس کے پیرنٹس واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں اور کسی بھی اسسٹنس کے لیے درج ذیل نمبرز پر رابطہ کریں۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔